السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو؟ انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، تو میں آج بات کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تھا اللہ کا خلیل، اور ابراہیم علیہ السلام جو تھا اس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آزمائشیں کی ہے، اور ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نا نکالا ہے۔ جیسے کہ اس کے بیٹے کا واقعہ ہمیں معلوم ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آگ میں ڈالنے کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر بہت زیادہ آزمائشیں گزری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھا بچپن سے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کو جانتا تھا کیونکہ وہ اس کا اہل تھا۔ اور دوسرا یہ کہ جب بچپن میں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹا تھا تو غور کرتا تھا، فکر کرتا تھا۔ آج کل جو ہم ہے، جو بھی ملا اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے، اس کو اٹھاتے اور پھینکتے نیٹ پہ۔ تو حتیٰ کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں سچائی کو ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو واقعہ نقل فرمایا، اس کا مطلب یہ قرآن ہمارے لیے ہے۔ تو ہم نے نا جو سبق ہے وہ لینا چاہیے، یہ نہیں کہ جو بھی آگے آ جائے آپ کے سامنے تحقیق نہیں کرنا ہے۔ بس آپ کے لیے نا وہ تھوڑی 2-3 منٹ کے لیے آپ کو خوشی ہوگی کسی کو بے عزت کر کے، تو آپ وہ اٹھا کے نیٹ پہ پھینکتے اور اس کو دیکھتے اور اس پہ خوش ہوتے، تو یہ نا ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کو جانتا تھا کہ وہ اس کا اہل تھا۔ تو وہ بچپن میں چھوٹا تھا، وہ کیسے غور کر رہا تھا۔ تو وہ ان کے جو قوم کے لوگ تھے، وہ زیادہ تر وہ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو یہ لوگ ہمیشہ ایسے ہیں، یہ خالی ایک بت کی عبادت نہیں کرتے۔ جو بھی چیز ان کو خوبصورت لگے یا جس ٹائم اس کو وہ چیز اچھا لگے تو اس کو بھگوان مانتے یا بت مانتے، تو نعوذ باللہ اس کی عبادت کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹا تھا بچپن میں، اس نے نا ایک ستارے کو دیکھا اور کہا، جو اپنی قوم کے لوگ تھے ان کو کہا کہ دیکھو میں اس کو رب مانتا ہوں۔ یہ ایک طرف سے نا ان کو سمجھانے کی ایک طریقہ تھی، پریکٹیکل ان کو سمجھا رہا تھا کہ کیسے، مطلب ان کو ایک سبق دے رہا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس ستارے کو نا رب مانتا ہوں۔ تو جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والے کو رب نہیں مانتا، کہ اصل میں رب ہے کون، اور ہمیں رب کو کیسے پہچاننا چاہیے، اپنا حقیقی رب کو پہچاننا چاہیے۔ ستارہ ہے، چاند ہے، یہ تو سب اس کی بنائے ہوئے چیزیں ہیں، یہ ایک طرف ان کو بھی دکھا رہا ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگا اسی ٹائم، اے میرے حقیقی رب، آپ مجھے نہیں بتاتے کہ میرا رب کون ہے تو میں گمراہ ہو جاتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور اپنے جو قوم کے لوگ تھے ان کو کہا، جن چیزوں کے تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں، میں اپنا رخ پھیرتا ہوں اپنا حقیقی پروردگار کی طرف، جس نے پوری دنیا بنایا اور آسمان بنایا۔ میں اپنا حقیقی رب کی طرف، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے کلمات۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں ان کا ذکر فرمایا ہمارے لیے کہ غور کریں، فکر کریں۔ ایسے نہیں جو بھی بات کرے، تو یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے کہ جو بھی بات کرے آپ کو سچائی کا پتہ نہیں ہو، آپ نے اس کو نہ اچھالنا، یہ بالکل غلط ہے۔ دونوں طرف بات سننا سنت۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد کا نام ازر تھا، یہ خود بت بناتا تھا، اور نمرود جو تھا بادشاہ تھا، اس کو بیچتا تھا۔ نمرود اس کے جو بنائے ہوئے بت تھے ان کے ساتھ خود کو شریک کر کے بتوں کو بیچتا تھا
کہہ رہا تھا یہ ہے اور میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوں، اپنے آپ کو ان بتوں کے ساتھ شریک کر رہا تھا۔ تو اس کا جو والد تھا ابراہیم علیہ السلام، یہ بتوں کو تراشتا تھا۔ تو جب اس ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھا، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے والد، آپ رحمان کی طرف متوجہ ہو، جس نے پورے جہان کو بنایا، کل کائنات کو بنایا، آپ کیوں یہ بتوں کو بناتے اور لوگوں کو بیوقوف بناتے؟ تو اس کو غصہ آیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بالکل پیار سے اس سے بات کی، رحمان کو چھوڑ کر انہیں معبود مت بناؤ۔ تو باپ نے کہا میں تمہیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا، نکال دوں گا یا مار دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی پیار، اپنا رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ پھر بھی کہہ رہے آپ پر سلامتی ہو، اس رب کی جس رب کا میں خلیل ہوں۔ اور وہ جو باپ تھا اس سے تنگ آ کے کہہ رہا دنیا سے میں نا امید ہوا ہوں، لیکن رب مجھے راستہ دکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی باپ کے لیے پھر بھی مانگ رہا ہے۔ دینے والا تو اللہ ہے، مانگنے کا کام ہے ہمارا، دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ چاہے جتنا مرضی دے یا نہ دے۔ باپ بھی کون جو اللہ کا دشمن ہے، لیکن باپ ہے، ابراہیم علیہ السلام پر اس کا حقوق ہے، اس لیے وہ اپنا رب سے مانگ رہا ہے کہ یا رب میرے باپ کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ ایک دن ان کی عید تھی، تو وہ کہاں جا رہے تھے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا، کہا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا، میری طبیعت خراب ہے۔ اس معنی میں بھی طبیعت خراب ہے کہ ان کے ساتھ جانے میں طبیعت خراب ہے، اور وہ جو کر رہے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو پسند نہیں تھا، اس وجہ سے طبیعت مانتی نہیں تھی، تو اس نے انکار کیا۔ جب وہ سارے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے وہ جو بت جہاں پہ رکھے ہوئے تھے، ایک بڑا بت تھا، باقی چھوٹے چھوٹے بت تھے، وہ سارے بتوں کو ایک کوہاڑے سے آ کے توڑ دیا۔ کس کا بازو توڑا، کس کا پاؤں توڑا، کس کا اس سائڈ والا بازو تو اس سائڈ والا پاؤں توڑ دیا، کس کا ناک، کس کا آنکھ، وہ سارے ان کو جو حلیے تھے وہ بگاڑ دیا۔ اور جو بڑا بت تھا اس کو کچھ بھی نہیں کیا، وہ جو کوہاڑا تھا اس کے کندھے پر رکھ کے ابراہیم علیہ السلام چلے گیا۔ جب بعد میں وہ لوگ واپس آئے، انہوں نے دیکھا تو بتوں کے حالات بڑی خراب کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ہو سکتا وہ عبادت کے لیے آئے اور دیکھا تو وہ بت سارے بکھرے ہوئے تھے، کس کا ناک نہیں ہے، کس کا کان نہیں ہے، کوئی لنگڑا، کوئی ٹیڑھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا، تو کسی ایک بندے نے کہا کہ ایک جو بندہ ہے تو وہ ان بتوں کے بارے میں ہمیشہ خلاف بولتا ہے۔ تو انہوں نے سب کو جمع کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا، اور اللہ تعالیٰ اپنا جو دعوت ہے وہ لوگوں کو سب کو پہنچانے کا ایک طریقہ بھی ہے کہ سارے لوگ سنیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے پر حاجت پوری کرتا ہے، اس کو دنیا میں یہ دکھا دیتا ہے کہ رب کون ہے۔ ان میں سے بعض لوگوں کو اس سے پہلے انہوں نے سوچا نہیں ہوگا، تو لوگ ان کو سوچنے کی ایک موقع تو دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک نظام بنایا، وہ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ نمرود بادشاہ تھا، نمرود نے بھی بلایا، اور باقی جو لوگ تھے ان کے جو سردار وغیرہ تھے وہ سارے جمع ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ آپ نے یہ سارے بتوں کو کیوں توڑا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میں نے نہیں، یہ جو بڑا بت ہے ہو سکتا ہے اس نے توڑا ہوگا، اس کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے کوہاڑا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھو اس سے۔ ایک دم انہوں نے بولا کہ یہ بول تو نہیں سکتا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے منہ سے یہ بلوایا کہ یہ بول نہیں سکتے،
ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بول نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا، یہ اپنی بچوں کو، یہ جو چھوٹے بت ہے ان کو توڑتے کوئی یہ بچا نہیں سکتا، حتیٰ کہ اپنی ان کی ناک پہ مکھی بیٹھے نا تو اس کو ہٹا نہیں سکتے، تو یہ کیسے آپ کو اولاد دے گا، کیسے آپ کو دولت دے گا، اور کیسے مطلب آپ کو بخشے گا؟ تو ان کو وہ سب کچھ ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا۔ تب ان میں سے جو لوگ تھے ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے توڑا ہے ہمارے بتوں کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ جن کو اپنی ہاتھوں سے بناتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، تو میرے قوم کے لوگوں انہیں چھوڑو، اپنی حقیقی پروردگار کی طرف رخ کر لو۔ تو ان میں سے جو بعض لوگ تھے وہ ہو سکتا مانتے بھی تھے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو، لیکن جو دوسرے لوگ تھے ان سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ سارے لوگ ہمارے مخالف نہ ہو، کیونکہ ایک ابراہیم علیہ السلام اکیلا تھا، حق پہ کھڑا رہنے والا اکیلا تھا، باقی سارے قوم کے لوگ کسی کو معلوم بھی تھا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو باقی اپنی قوم سے ڈر کے ان کے ساتھ دے رہے تھے۔ ہمیشہ دنیا میں جو زیادہ لوگ ہوتے وہ غلط ہی ہوتے، اور جو کم لوگ ہوتے وہ سیدھے راستے پہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھا راستہ نصیب کرے، اس لیے ہمیں نماز میں اللہ تعالیٰ یہی بلوا رہا ہے کہ آپ صراط مستقیم مانگو، سیدھا راستہ مانگو۔ سب سے عظیم جو انسان کے لیے جو ہے نا وہ سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ جس پہ ہم جا کے مطلب جنت پا سکے اور دوزخ سے محفوظ رہ سکے، کیونکہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی زندگی ہے۔ یہ تو مطلب ایک جیسے راستے میں جاتے جاتے کسی نے آرام کیا اور اس کے منزل نہیں ہے، ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے نا وہ آخرت ہے۔ اللہ ہمیں آخرت میں جنت نصیب کرے۔ تو ہمارا جو ہے نا یہ امتحان ہے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ہمیں پورا اترنے کی توفیق دے، تو وہ جو ہے پورے ہم تب اتریں گے ہمیں سیدھا راستہ ملے۔ سیدھا راستے کے بغیر کوئی منزل نہیں ملتی۔ اگر دنیا میں بھی آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا راستہ سیدھا نہ ہو تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ایک بات یاد آئی کہ کہتے ہیں کہ دنیا میں نا انسان جب نکلتا ہے، جس طرح ٹرین پہ آپ نے جانا ہے پشاور، آپ لاہور سے نکل رہے ہیں، تو لاہور اور پشاور کی جو ٹرین شروع میں نکلتی تو بڑی قریب قریب سے نکلتی ہے، لیکن جیسے جیسے آپ آگے جاتے جائیں نا تو راستے بڑے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو دنیا ہے، پھر بھی ہم مطلب ہمیں معلوم ہو کہ ہم غلط ٹرین پہ بیٹھے تو ہم کراچی سے بھی واپس آ سکتے ہیں، لیکن یہ جو زندگی ہے نا یہ جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے، اتنا آگے اگر آپ غلط راستے پہ تو واپس آنا بڑا مشکل ہے۔ جہاں جتنی کم ایج میں انسان سیدھے راستے پہ آ جائے نا تو اس کے لیے آسانی ہے، اور عمر گزرتی جائے تو اس کا دماغ بھی پکتا جائے گا نا، تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے اس کو سیدھا راستہ ڈھونڈنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ سیدھا راستہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ جب تک ہمیں سیدھا راستہ نہیں ملے گی تو ہمیں منزل میں ملنا بڑا مشکل ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ سیدھا راستہ ڈھونڈو۔